نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے، فرمایا جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو کر چکے کہ کس طرح شیطان وار کرتا ہے اور کسی بھی مسلمان کو گناہوں کے راستے پر چلاتا ہے اور معاذ اللہ جہنم کی طرف دھکیلتا ہے۔ آج ہم اپنے ایپیسوڈ میں جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے موجودہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ اور شیطان کا ایک بہت بڑا وار جو بالخصوص وہ نوجوانوں پر چلاتا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ۔ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل ایک چھری کی طرح ہے، آپ اس چھری سے پھل کاٹ لیں یا آپ اس چھری سے اپنی گردن کاٹ لیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چھری سے جو ہے وہ سبزیاں کاٹ لیں یا آپ جو ہے وہ اس چھری سے اپنا بازو کاٹ لیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ یعنی درست اور غلط دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کسی بھی شخص کی ذہنیت، سوچ، صحبت اور اس کے انداز زندگی اور اس کا ماضی اور اس کا حال کس انداز میں گزر رہا ہے کہ وہ اپنے موبائل میں موجود سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرتا ہے، یہ اس پر ہے۔ وہ چاہے تو سوشل میڈیا پر نیکی کی بات کو سن سکتا ہے، وہ چاہے تو مدنی مذاکرہ سن سکتا ہے، وہ چاہے تو مدنی چینل کے بہت اچھے سلسلے ہیں وہ دیکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو علماء اہل سنت جو خوش عقیدہ علماء دین ہیں وہ ان کے بیانات سن سکتا ہے۔ یہ سارے اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاذ اللہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے تو وہ بری چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ کوئی گناہوں بھری چیز بھی دیکھ سکتا ہے، وہ کوئی میوزیکل کانسرٹ بھی دیکھ سکتا ہے، وہ جو ہے نا گھنٹوں نمازیں چھوڑ کر کرکٹ میچ بھی دیکھ سکتا ہے، سارا کچھ ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دونوں طرح کے استعمال ہیں، اور موجودہ معاشرے کے اندر اور جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کیا استعمال کر رہی ہے اور کتنی سی تعداد ہے جو کیا استعمال کر رہی ہے۔ جو بڑی تعداد ہے وہ برائی کی طرف ہے، اور جو بہت تھوڑی سی تعداد ہے کہ جن کو خدا نے توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی خلوت کے اندر بھی موبائل استعمال کریں، تو وہ وہی دیکھتے ہیں یا ان کی آنکھ اسی جگہ نظر ڈالتی ہے کہ جہاں نظر ڈالنے کو اللہ کریم نے حلال کیا۔ اور کتنی بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اپنے موبائل پر سرے بازار، اپنی دکان پر، اپنے ادارے میں جہاں وہ ملازمت کر رہے ہیں یا گھر میں بیٹھا ہے یا بستر پہ لیٹا ہے، وہ اپنے موبائل پہ سکرول ڈاؤن کرتا جا رہا ہے اور کیا سے کیا دیکھتا جا رہا ہے، ہر چیز اس کے موبائل میں آ رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے یہ ایک ایسا ہے کہ جو بڑا حساس ہے، اور جو ہماری نسل نو، جو موجودہ نسلیں اور جو آئندہ کی نسلیں آئیں گی، ان کو اتنی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ غور کریں کہ گزشتہ زمانوں کے جو فتنے ہوتے تھے نا، ان کو پھیلتے اور ابھرتے وقت لگتا تھا۔ فرض کر لیں کہ ایک فتنہ جو کسی ایک شہر میں پیدا ہوا، وہ اس شہر میں پیدا ہوا، اس شہر سے اسے کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں جاتے بڑا وقت لگ جاتا تھا۔ یعنی وہ وہیں پر وہاں کے لوگ ہی جو ہے نا وہ اس فطرے میں مبتلا رہتے تھے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ کوئی الٹی حرکت کریں اور 5 سیکنڈ نہیں لگتے آپ اپنی حرکت کو مغرب سے مشرق میں پہنچا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کوئی الٹا کام کریں، کوئی الٹی حرکت، کوئی الٹا طریقہ ایجاد کر دیں تو تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ کی وہ حرکت اور آپ کا وہ انداز یا معاذ اللہ آپ کا وہ رقص، آپ کی وہ الٹی سیدھی لپسنگ یا جو بھی ہوگا وہ بڑی تیزی کے ساتھ کسی بھی جگہ پر جا سکتا ہے۔ تو آج کا جو زمانہ ہے یہ فتنہ پھیلانے میں اور فتنہ کے پھیلنے میں بہت تیز ہے۔ گزشتہ زمانوں میں فتنے پھیلنے میں وقت لگتا تھا، تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو شاید بہت بڑا فتنہ جو پچھلے فتنوں سے بھی بڑھ کر ہے، جو معاشرتی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ یعنی کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی
ادارہ، کوئی اسکول کہ جہاں پر کسی کے پاس ایسا موبائل نہ ہو کہ جہاں پر سوشل میڈیا چلتا ہو، سب کے پاس ہوتا ہے. نوجوان یوں سمجھ لیجئے، میں حقیقت بات کہنے لگا ہوں، کہ بالغ بعد میں ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اور جو ٹچ موبائل ہے وہ اس کے پاس پہلے سے ہوتا ہے، اور وہ سارا کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ہر طرح کی الٹی سیدھی چیز چلا بھی رہا ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا بہت چھوٹی عمر کے اندر تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان اتنا بڑا ہوگا اور ہو رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کیس رپورٹ نہیں ہو رہے، ہر طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. خودکشیاں نوجوانی میں ہو رہی ہیں. ایک چاہنے والا اپنی محبوبہ کے جاتا ہے اور جا کر اس کو گولی مار کے آتا ہے، پیچھے سارے تانے بانے جوڑیں تو وجہ سوشل میڈیا ملے گی. دوستی کہاں ہوئی؟ سوشل میڈیا پہ ہوئی. ایک شخص اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گولی مار دیتا ہے. وہ اس بات پر مار رہا ہوتا ہے کہ وہ اس لیے کہ مان نہیں رہے تھے کہ جہاں میں نے رشتہ کرنا ہے وہاں پہ نہیں کر رہے تھے. اور وہ رشتے والی جو سوچیں اس کو آنا شروع ہوئی، وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ سوشل میڈیا سے شروع ہوئی ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسے رومز بنے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دوستیاں کروائی جاتی ہیں. ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، میں زیادہ نام یہاں لے نہیں سکتا کہ لوگ الٹا سرچ کرنا شروع ہوں گے. ایسی چیزیں اور ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ملاقاتیں ڈیجیٹلی کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کالز کروا رہے ہیں. ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں. حتیٰ کہ میں ایک حقیقی بات کہوں کہ ایسے پلیٹ فارمز اور ایسی اپلیکیشنز سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ جو آن لائن نکاح تک کی بھی سہولتیں دیتی ہیں. آپ کا بچہ اپنے کمرے میں بیٹھا یا آپ کی بیٹی اپنے کمرے میں بیٹھی، وہیں پہ دوستی کی، وہیں پہ بات بڑھائی، وہیں پہ تعلق بڑھایا، وہیں پر کالز ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہیں کمرے کے اندر اس نے نکاح کا سلسلہ اپنی طرف سے کیا. شرعی اعتبار سے ہوا نہیں ہوا یہ جدا گانا سوال ہے، لیکن اس نے کہاں تک اپنا قدم بڑھایا یہ آپ سوچ سکتے ہیں. کہ وہ لڑکی ایک کمرے میں بیٹھی ہے اور وہیں سے آن لائن اپلیکیشن اس کو یہ سروس دے رہی ہے کہ تم یہیں بیٹھی اپنا نکاح کر لو، اور وہ نکاح کرتی ہے. گواہ، جی ہاں، گواہ اپنے رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں. گواہ اویلیبل آن لائن موجود ہیں، لڑکا آن لائن اویلیبل ہے، نکاح پڑھانے والا آن لائن اویلیبل ہے، اور جو لڑکی نکاح کر رہی ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے. سب اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے ملکوں، اپنے شہروں میں بیٹھے ہیں اور نکاح ہو رہے ہیں. یہ کون کرا رہا ہے؟ اس فتنے میں جو بہنے والی یہ جو زندہ لاشیں گویا بہہ رہی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہیں. اور یہ ہمارے ہاں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے، خودکشیاں اور ہر طرح کی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ بڑی سوچنے کی چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا اپنے کرم والے رب کے بارے میں؟ تو دھوکے میں کس نے ڈالا؟ بہت سی چیزوں نے ڈالا، جن میں سے ایک بہت بڑی چیز سوشل میڈیا ہے. کہ سوشل میڈیا ہمیں کئی طریقوں سے اور کئی انداز کے اندر خدا سے دور کر رہا ہے. یعنی قرآن کھولے کئی دن ہو چکے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ اوپن کیے کئی دن ہوئے ہوں، کوئی سٹیٹس دیکھے کئی دن گزر گئے ہوں، کوئی جو ہے وہ اور طرح کی اگر کوئی سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر ہے اور الٹی سیدھی طرح کے کانٹینٹ بنا رہا ہے، تو وہ کوئی ایسا دن گزرتا ہو کہ جس میں وہ اپنا جو ہے نا وہ کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ نہ ڈالتا ہو، وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن کھولے، خدا کو یاد کیے، ذکر اللہ کیے، استغفر اللہ کا ورد کیے، ذکر و اذکار کیے، کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ یہ کام کبھی کیا ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو خدا سے ہمیں دھوکے میں رکھنے والی چیز ہے اور خدا کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے، وہ سوشل میڈیا آج بہت بڑی چیز بن چکا ہے. آپ اندازہ کیجئے، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب نماز کا سلام پھرتا تھا تو لوگ فوراً سے جیب سے تسبیح نکالتے تھے. لیکن آپ کبھی تجربہ کر لیں کسی مسجد میں جا کے، جیسے ہی سلام پھرے گا سب سے پہلے جیب سے باہر آنے والی جو ہولناک قسم کی چیز ہوگی وہ موبائل ہوگا. اس کے ہاتھ میں سب سے پہلے موبائل آئے گا، اس پہ وہ اپنے میسیجز دیکھے گا. جو 4 منٹ کے اندر اس نے جو دنیا کے مسئلے حل کرنے والے میسیجز کو پھنسے ہوئے تھے نا، وہ اب یہ فوراً سے دیکھے گا اور ان کو چیک کرے گا. حالانکہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی میسیج بھی نہیں ہوگا، بس اس کی زیارت کر کے اس نے واپس اس کو جیب میں ڈال دینے. یہ ایک عجیب حرکت اور ایک عجیب مزاج ہے جو بنتا جا رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا ایک لاشعوری نشہ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتا جا رہا ہے، کہ جو ہمیں اپنی کریٹیویٹی اور اپنے کاموں سے اور تخلیقی سوچ سے بھی محروم کر رہے ہیں. یعنی یہ صرف دینی اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ کر رہے ہیں. یعنی جو طالب علم محنت کرتا تھا وہ نہیں کر رہا، جو اپنی پڑھائی میں توجہ رکھتا تھا وہ نہیں رکھ رہا، جو ایگزامز کے اندر ساری رات پڑھتا تھا اب وہ رات کا 1 گھنٹہ پڑھتا نہیں ہے، 11 گھنٹے جو ہے وہ موبائل دیکھتا ہے اور سوشل میڈیا چلاتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کی جو تباہ کاریاں ہیں یہ بے پناہ ہیں اور بے شمار ہیں. اگر پورا پروگرام اسی موضوع پر کر دیا جائے
کہ سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں کیا ہے، تو یقین کریں کہ کئی ایپیسوڈز جو ہے نا وہ ایک ایک خرابی پر مثالوں کے ساتھ بیان ہو سکتے ہیں کہ کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں۔ مذہبی نقصان جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بے حیائی ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے اور طرح طرح کی باتیں بڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے پر اعتراض، تانا، کسی کی ویڈیو بنا کے چڑھانا، اس پر تبصرے کرنا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایک مذہبی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی نقصان جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اس کے بعد سماجی نقصان، ہمارا خاندان ٹوٹ رہا ہے، ہمارا خاندان بکھر رہا ہے۔ ایک ٹیبل ہے جس پر سارے کھانا کھا رہے ہیں، بیٹی بیٹھی ہے، اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کا والد بیٹھا ہے، سارے بیٹھے ہیں اور ابھی کھانے کا انتظار ہے اور سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہے، کوئی اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ بکھر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ماں باپ بچے کھاتے تھے، گھر کی باتیں، اگلے مستقبل کی باتیں، حال احوال، زندگی، مشورہ، نصیحت، ساری باتیں ہوتی تھی اور وہ بڑا خوبصورت معاشرہ اور منظر ہوتا تھا۔ لیکن اب سماجی طور پر ہم بالکل ٹوٹتے اور بکھرتے جا رہے ہیں اور بس گلوبل ولیج کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور جو گھر کا ایک خوبصورت ماحول ہے اس سے بالکل ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سماجی نقصان ہے جو ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا کا جو ایک بڑا نقصان ہے وہ ریاکاری ہے۔ یعنی سوشل میڈیا پہ آپ کو کئی ایسے کانٹینٹ بنانے والے مل جائیں گے کہ جن کا مقصد ہی صرف دکھاوا ہوتا ہے، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنا لائف سٹائل، میں نے جی یہ فلاں کتا خرید لیا، میں نے فلاں چیز خرید لی ہے، میں نے گھوڑا لے لیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لی ہے، اب میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں، اب پھر میں وہ گاڑی خریدوں گا۔ تو یہ سارے دکھاوے، یہ ریاکاریاں، یہ سوشل میڈیا پہ بعض سوشل میڈیا ہی اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دکھاوا کرنا ہے، ریاکاری کرنی ہے۔ تو یہ دکھاوے اور ریاکاری کا گناہ اس طرف لے کے کون جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ایک زیادہ بڑا نقصان وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مذہبی طور پر اور نظریاتی طور پر تباہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی بھی شخص اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک موبائل کھولتا ہے، ایک مائک لگاتا ہے یا مائک بھی نہ لگائے، وہ سیدھی ایک بات کرتا ہے اور وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب سننے والے اس کو ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کا بندہ اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بھی کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور مواد بنا رہے ہیں کہ جو معاذ اللہ ان کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، خدا کے انکار پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی وہ دلائل اور وہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ منطقی باتیں کر رہے ہوں گے کہ جو باتیں معاذ اللہ خدا کے انکار کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اب آپ کا بچہ بچی موبائل چلا رہے ہیں اور وہ اسی شخص کی ویڈیو دیکھنا شروع ہو جائیں، اور دیکھتے 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 4 دن 5 دن دیکھ کے اس کا ایسا دماغ خراب ہو کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر اچانک سے یہ بات کہہ دے کہ والد صاحب یا والدہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس کو یہاں تک لانے کی جو کہہ لیں کہ نوبت آئی ہے نا، اس کا ذریعہ شاید تانا بانا ملائیں تو آپ بنیں گے، کیونکہ اس کے پاس موبائل ہے اور موبائل اس کو آپ نے لے کے دیا۔ تو سوشل میڈیا پہ ہر طرح کا بندہ ہے جو نظریاتی طور پر بھی آپ کی اولادوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ علماء کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں معاذ اللہ رقیق جملے، نازیبا جملے کہ جو نہیں کہنے چاہیے وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ بولے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے ہمارے بچیاں سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک نظریاتی اور فکری نقصان ہو رہا ہے جو ہماری اولادوں میں بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ تو ہمیں شیطان کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور وار ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ